بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، اس سے قبل میں آپ کو 18 بزرگان دین کے حالات، واقعات، ارشادات اور پند و موعظت وہ سنا چکا ہوں۔ یہ سلسلہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم نے کل اپنی گفتگو کا خاتمہ کیا۔ دیکھیے اس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، کتنے بزرگوں کی 20 بلکہ سینکڑوں آپ نے باتیں اچھی سن لی ہیں۔ یقیناً وہ سب کو یاد تو نہیں رہتی، لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ طریقہ تعلیم عین طریقہ نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تختیاں لکھواتے تھے اور نہ آپ قاعدے پڑھاتے تھے اور نہ آپ نے کوئی باقاعدہ مکتب مدرسہ کھولا جس میں کوئی گھنٹی بجتی ہو یا یہ ہو یا وہ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مدرسہ تھا، اکیڈمی تھی، کالج تھا، یونیورسٹی تھی، جامعہ تھی، یا علوم شرعیہ، علوم قرآنیہ کا سرچشمہ اور سمندر تھا یا دریا تھا، جو چاہیں کہیں۔ اور خوشہ چین پیاسے طالب علم، اصحاب صفہ اور صحابہ کرام اور تمام دنیا والے ان کی معرفت تھے۔ اسی زبان اور کان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک پہنچا دیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف اس کا نام ہے کہ بندہ کسی سکول، کالج، یونیورسٹی اور مدرسے میں یا مکتب میں یا دارالعلوم میں داخل ہو جائے تو پھر ہی پڑھا جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ طلب ہونی چاہیے اور بتانے والا صاحب صدق و صفا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بہت سارا علم بندے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور ایسا علم بلکہ بڑا ہی ثابت اور راسخ ہوتا ہے، لیکن طلب صادق ہونی چاہیے۔ تو آج میں آپ کو امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر سناتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ کون سے بزرگ ہیں؟ تو یہ وہی ہیں جن کو امام شافعی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کثیر تعداد کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو شافعی کیوں کہا جاتا ہے، وہ شاید آپ کا نام شافعی سمجھتے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ کی کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ نام لوگوں کو یاد نہیں۔ نعمان بن ثابت میں نے بتایا تھا یہ آپ کو، اور ابو حنیفہ کنیت کی 2 وجہیں بھی بتائی تھیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اب میں دہرا نہیں سکتا۔ بہرحال تو ان کا نام تھا محمد، امام شافعی کا اصل نام محمد تھا، اور ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، عبداللہ کے باپ۔ ان کے بیٹے ہوں گے کوئی عبداللہ نام کے، اور ان کے والد کا نام ادریس تھا، محمد بن ادریس۔ اور شافعی ان کا لقب مشہور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک پردادا کا نام شافع ہے۔ شافع میں نے شفاعت کرنے والا، تو اس دادے کے نام سے ان کی لقب مشہور ہو گیا شافعی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ان کے پردادا تھے، وہ شافع ان کا نام تھا، وہ صائب کے بیٹے تھے۔ ان کے باپ کا نام یزید تھا، ان کے باپ کا نام آگے غالباً ایک صاحب درمیان میں، اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ امام شافعی کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبد المطلب پر جا کر مل جاتا ہے۔ عبد المطلب کی کافی ساری اولاد تھی نا، 10 بیٹے تو مشہور ہی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے بھائی جو 9 تھے تو ان کی بھی تو آگے اولادیں چلی نا۔ تو عبد المطلب پر ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔
اور بہت بڑی فخر کی بات ہے. ان کی نسبت بڑی نسبت ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمی النسل بھی نہیں تھے بلکہ یہ عربی النسل تھے، اور یہ بروایت غزہ یا اسقلان میں پیدا ہوئے. یعنی ویسے یہ ملک عرب کا علاقہ نہیں ہے، لیکن عرب والے پھیل بھی گئے تھے نا بعد میں دور ملکوں میں. تو غزہ وہی جو فلسطین کا علاقہ ہے، اور اسقلان بھی عجم کا، عراق کا، یا غالباً اب ایران میں ہے. تو وہاں پیدا ہوئے. تو ان کی امی جان ان کو 2 سال کی عمر کے تھے جب لے کر مکہ مکرمہ چلی گئی تھی. مفصل حالات سنانے کا تو موقع نہیں ہوتا وہ کیوں گئی تھی یا کیا وجہ تھی. بہرحال تو ان کے والد بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میری توجہ زیادہ بچپن میں ادب اور شعر کی طرف تھی، لغت کی طرف، یعنی عربی لغت. اور عربی لغت کا تعلق خاص طور پر عربی زبان کا بدوؤں کے ساتھ تھا جو دیہاتی علاقوں میں اصل کھری عربی بولتے تھے. جس طرح آج کل بھی کھری عربی دیہات میں، کھری فارسی، کھری پنجابی دیہات میں بولی جاتی ہے، شہروں میں نہیں بولی جاتی. بلکہ شہروں میں تو حال یہ ہو گیا کہ اب 10 لفظ انگریزی کے بولتے ہیں اور 1 اردو کا بولتے ہیں. پنجابی کا تو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو، حالانکہ پنجابن ماں کے، پنجابی باپ کے بیٹے ہیں. تو وہ لوگ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے تھے. مگر یہ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، انگریز ہے، کون ہے؟ وہی داڑھی منڈی، وہی انگریزی بال، وہی پینٹ کوٹ. ہاں شرم کی بات ہے کہ سکھ پھر بھی پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ مانو گے آپ؟ سکھ پھر بھی پہچانا جاتا ہے اپنی وہ پونڈی سی پگڑی کے ساتھ، نیچے پینٹ اوپر پگڑی. بنتے تو غیر لطیفہ ہی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے کلچر کو پھر بھی اس نشان کو نہیں بھولے. تو یہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو آپ لغت اور شعر اور ادب سے لگاؤ تھا بچپن میں زیادہ. فرماتے میں بدوؤں کے پاس چلا جاتا تھا، اور شعر و شاعری ملک عرب میں ابتدا سے بڑی تھی. 150 ہجری میں تو پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ کے 150 سال بعد ان کی ولادت ہوتی ہے. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں مکے میں کسی جگہ لبید ایک شاعر ہوا عربی کا، اس کے شعر پڑھ رہا تھا. تو ایک حجبی نے، حجبی ہوتے جو اس وقت کعبہ کے کہہ لیجئے خدام ہوتے تھے، تو ایک حجبی نے مجھے کہا کہ اس بے فائدہ فضول کام میں کیوں پڑے ہو؟ بچے تم علوم دینیہ، فقہ، حدیث، قرآن، سنت، اس کا علم حاصل کرو، اچھا ہوگا بندہ. فرماتے ہیں کہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی گفتگو میں کہ وہ میرے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر میں نے ادھر توجہ کی، علوم دینیہ کی طرف. آپ کے بہت سارے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا، لیکن خاص طور پر آپ کے استاذوں میں 2 نام بڑے ہی نمایاں ہیں. ایک تو امام مالک، جو خود صاحب مذہب امام ہیں. امام مالک مدینہ کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم مدینہ منورہ میں نہیں تھا. موطا امام مالک ان کی لکھی ہوئی ہے. یہ پوری موطا امام مالک انہوں نے امام مالک سے کو سنائی تھی. یہ بھی ایک طریقہ تعلیم تھا. اس وقت کچھ کتابیں کوئی وجود میں آ چکی تھی. موطا امام مالک نے لکھی تھی، اور یہ انہوں نے ان کے سامنے قرات کی. آج کل بھی ایسا بھی سسٹم ہے، استاد شیخ الحدیث کے سامنے جو بیٹھتے ہیں نا شاگرد، تو وہ اس کو سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے جاتے ہیں، وہ سنتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ منتہی ہوتے ہیں نا، آخر میں پہنچ جاتے ہیں. خود بخود بات سمجھ آ جانی چاہیے، پڑھنے والے کو سمجھ آتی بھی جاتی ہے اگر قابل ہو تو. کہیں کہیں استاد کو نقطہ ہو، کوئی جملہ معترضہ ہو تو وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں.
اور دوسرے ان کے جو اہم ترین استاد تھے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں. یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ان کا نام محمد بن حسن ہے. شیبانی ان کے قبیلے کے حوالے سے ان کا نام شیبانی ساتھ لقب تھا. وہ جو امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھے تھے، وہ جو پیچھے بیٹھ کر بچپن میں پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے حنفی مسلک کے وہ ایک ماخذ ہیں جن سے حنفی مسلک لیا جاتا ہے، یا امام ابو یوسف سے لیا جاتا ہے، یا امام ابو حنیفہ سے لیا جاتا ہے. تو امام محمد بن حسن شیبانی سے تو ان کا رشتہ اور بھی ایک گہرا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی والدہ بیوہ تھیں، تو انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی سے نکاح فرما لیا تھا. تو پھر وہ ایک لحاظ سے ان کے والد والی جگہ بھی ہو گئے، اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت پر بہت ہی زیادہ توجہ دی. اور جب وہ دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنا سارا جو تھا نا کتب خانہ اور سارا سرمایہ علمی وہ ان کے حوالے کر گئے تھے. ان کا خود قول ہے کہ جس نے بھی فقہ میں کوئی مقام حاصل کرنا ہو تو وہ امام محمد بن حسن کی خوشہ چینی کرے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یا ایک سوال عام میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذہن میں شاید پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر یوں تھا تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ امام کیوں ہیں؟ گویا ہم تو یوں سمجھتے کہ یہ چار گویا مقابلے کے امام ہیں. نہیں سمجھے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال بلکہ پیدا ہونا چاہیے. اگر آپ ذہین ہیں تو پیدا ہونا چاہیے، اگر ٹمپ ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ٹمپ کو تو کچھ نہیں نہ سوچتا کہ میں نے کیا سنا ہے، اس پر کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چاروں جب امام ہیں تو یہ شاگرد ہیں امام محمد بن حسن کے اور امام مالک کے، تو پھر یہ علیحدہ امام کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیو، دراصل ہم نے اس حوالے سے تو کسی حد تک یہ اہل حدیث کا یہ اعتراض درست بھی بنتا ہے کہ ہم نے ایک ہی امام کی تقلید کو اس طرح فرض سمجھ لیا ہے جس طرح نماز فرض ہے. لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. یہ اعتقادی فرض نہیں ہے، یہ عملی فرض سمجھا ہے. یہ میں وضاحت کر دوں. اعتقادی فرض کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے خلاف جو کرے وہ گناہ گار ہوگا. نہیں سمجھے؟ عملی فرض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ جی میں تو فرض سمجھتا ہوں کہ میں وہاں اکیڈمی میں جا کر نماز فجر کی پڑھوں گا. گویا کہ ایک اخلاقی عملی فرض کہ وہاں جاتا ہوں، بڑا آرام ہے، اچھی باتیں سنتا ہوں، بڑی خوبصورت محفل ہوتی ہے، اچھی گفتگو ہے، علمی سرمایہ ملتا ہے، تو میں تو جی فرض سمجھتا ہوں کہ وہیں جاؤں. تو یہ اس طرح کا فرض ہے. میں مثالوں سے اچھی طرح بات سمجھا لیتا ہوں. یہ اس طرح فرض یہ نہیں جس طرح نماز فرض ہے کہ ہوتی نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر جو حنفی نہیں ہے وہ تو سارے معاذ اللہ پھر اسلام سے ہی نکل جائیں گے. سمجھائی نا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. عملاً ہم عوام کے لیے یہی کہتے ہیں کہ تقلید فرض ہے، تقلید فرض ہے. وہ اس لیے کہ عوام کو الجھنیں پیدا ہوں گی. اب بھی جو سعودی حکومت ہے وہ اسی پر زور دے رہی ہے کہ نہیں جی یہ تقلید شدید سے آزاد کرو. سمجھو نا، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جا کر بھی وقت لگایا، باتیں کی ہیں ان سے. ایک کلیہ شریعہ کا طالب علم تھا، یعنی آخری سٹیج کا. ویسے تو میں چانسلر سے بھی ملا تھا، عبداللہ بن باز سے 72 میں، لیکن اس سے میں نے اس تفصیل سنی تھی. تو اس نے کہ یہاں کس بات پر زور، کہتا ہے یہ اس بات پر زور دیتے ہیں، چاروں مسلکوں کے متعلق بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں تقلید شدید سے آزاد ہو جاؤ، کہ تم خود دیکھو جو چیز تم کو زیادہ اپیل کرے اس پر عمل کرو. تو اتنا فرق ہے ہمارا اور ان کا. یہی وجہ ہے کہ باوجود کہ حکومت کا مسلک حنبلی ہے، یہ شاہ خالد فیصل وغیرہ یہ حنبلی مسلک کے ہیں، گویا تقلید شدید میں ہی ہوئے نا. اور محمد بن عبد الوہاب بھی حنبلی تھا. وہ وہابی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا یہ اس کے ماننے والے جو عبد الوہاب کے ساتھ وہابی نسبت ہو گئی. خود تو وہ حنبلی تھا. اصل میں تو ان کو ان کا بھی نہیں پیروکار سمجھنا چاہیے اہل حدیثوں کو. یہ کہ اگر حنبلی ہوں تو ٹھیک ہے، یہ حنبلی بھی نہیں ہے نا، یہ تو کسی کے بھی نہیں نا. ورنہ حضرت حضور غوث پاک بھی تو حنبلی مسلک کے تھے. سمجھ آ رہی؟
تو امام احمد بن حنبل کا مسلک تو ٹھیک مسلک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے امام ہیں یا ان کے جو پیروکار ہیں وہ معاذ اللہ ہم کہیں وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ تقلید شدید اس زمانے میں نہیں تھی، اور آپ بھی وہ اسی پر زور دیتے ہیں، اور ہم بھی احتیاطاً کہتے ہیں کہ بھئی تم یہاں ایک مسلک پر عمل کرو، کیونکہ پھر بدہ ہو جاتا ہے نا ہر دری و ہر سری، کہ نہیں، کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے کا۔ تو اب بھی وہ اس پر ہے عمل پیرا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا مدینہ جائیں نا، مکہ معظمہ جائیں تو عجیب بات ہے کہ رفع یدین بھی کرتے ہیں اور تراویح 20 پڑھتے ہیں، وہ جو آپ حیران ہوتے ہیں، اور وتر 3 بھی پڑھتے ہیں اور 1 بھی کہا جا سکتا ہے، ویسے وہ 3 پڑھتے ہیں وتر، لیکن ایک لحاظ سے 1 بھی ہو جاتا ہے کہ 2 پڑھ کر پھر سلام پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر نیت کے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ یعنی کسی ایک امام کی پیروکاری نہیں، کسی جگہ۔ ویسے دعاد پڑھتے ہیں، اب یہاں کے اہل حدیث تو زواد پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی زواد پڑھتے ہیں، وہ دعاد پڑھتے ہیں، اس حوالے سے وہ ہمارے قریب ہیں۔ تو اصل میں انہوں نے وہی وہ بند توڑ دیا ہے، اور جو مدینہ یونیورسٹی اور وہاں کے ارد گرد چھائے ہوئے لوگ ہیں نا، اب وہ حنبلی نہیں ہیں۔ البتہ حکومت کا مذہب کس زمانے میں حنبلی تھا، اب ان کا بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انہی علماء کے وہ پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ تقلید شدید، اب یہ باتیں تو بڑی علمی ہیں اور نہ بیان کرنے کی بھی ہیں اور بیان کرنے کی بھی ہیں، عوام کو تو نہیں بیان کرنے کی تھی، طلباء قسم کے لوگوں کو بیان کرنے کی ہیں کہ بھائی عام لوگوں کو ایک پیر کا ہی مرید ہونا چاہیے، نہیں سمجھے ہو؟ ہاں بس یہ بات ہے، ورنہ اگر کوئی سمجھدار ہو میرے طرح تو ہر بزرگ سے فیض لے سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ نہیں؟ جو وظیفے میں بتاؤں اس پر بھی عمل کرے، جو دوسرا بزرگ بتائے اس پر بھی عمل کرے، کر سکتا ہے جو سمجھدار آدمی ہے۔ مثلا ایک بزرگ بتاتے ہیں 12 نفل تہجد کے پڑھا کر، اب کرما والے 12 کہتے تھے، شاید یہاں بھی جو کرما والا کا کوئی مرید بیٹھا ہو تو وہ 12 ہی پڑھتا ہو، یا 12 ہی اس نے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں، یا وہ ہمارا اثر پڑ گیا ہو بعد میں، تو وہ کرما شریف والے۔ بلکہ مجھے بھی ایک مرتبہ وہ بابا محمد علی شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ویسے ان کے والد تو بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ عالم نہیں تھے، بہرحال انہوں نے مجھے بتایا تھا، مرید میں نہیں تھا، کہ ویسے میں نے کوشش چیز نہیں کی ہے، دوڑ دھوپ میں نے خوب کی ہے، آپ کو کیا پتہ، ساری باتیں تو اب بتانے کا موقع ملا ہے نا، زندگی میں تو نہیں بتاتا تھا، میں ان کے پاس بھی جاتا تھا، انہوں نے مجھے کہا 12 نفل پڑھا کرے، کتنے پڑھا کرتے؟ میں نے کہا 8، 12 پڑھا کرے، لیکن میں نے کچھ عرصہ 12 پڑھے، لیکن پھر ایک لحاظ سے وہ فضیلت والا ہے جو پہلے گزرا، ایک لحاظ سے فقیہ اعظم فضیلت والے ہیں کہ وہ پہلے گزرے، ایک لحاظ سے ہمیں بھی فضیلت حاصل ہے کہ ان کا جو کمائی تھی وہ بھی ہم نے حاصل کی، اس کے علاوہ انگریزی بھی دیکھی، اردو بھی دیکھی، تاریخ بھی دیکھی، کچھ اور چیزیں بھی دیکھی، لیکن ان کے لیے اولیت کی افضلیت ہے، ہمارے لیے اس لیے کہ ہمارے چولی میں ان کی کمائی بھی ہے اور بھی ادھر ادھر سے لے لی، سمجھ آ گئی نا؟ تو اسی طرح ہوتا ہے، آپ دکانوں میں بھی دیکھ لیں، ایک کمائی تھی شیخ محمد انور حاجی محمد انور صاحب کی، تو یہ شاہ صاحب بعد میں آئے، اگر اچھا بیٹا ہو تو وہ بھی اس کو حاصل ہوتی ہے اور مزید بھی محنت کرتا ہے اور بھی دائیں بائیں سے، اور دکان پہلے سے بڑی کر دیتا ہے، تو اسی طرح علمی سرمایہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں یا امام شافعی چھوٹے ہیں، ایک لحاظ سے وہ بڑے ہیں، ایک لحاظ سے یہ بھی بڑے ہیں کہ ان کی تحقیقات بھی محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان تک پہنچی اور ان کے پاس تھی۔ پھر اس زمانے میں چونکہ ابھی صحابہ کرام اور ان کی روایتیں ملتی تھی، ملکوں میں تھوڑا زمانہ گزرا تھا، تو کچھ چیزیں امام ابو حنیفہ تک پہنچیں، کچھ نہ پہنچ سکیں، تو ان کی تو ان کے پاس آ گئی، ان کے علاوہ جو انہوں نے گھوم پھر کر حاصل کیا وہ بھی ان کے پاس آ گیا، تو انہوں نے پھر اس مسلک میں کچھ رائے کا اختلاف ہو گیا۔ میرا خیال تو میں اس قابل ہو گیا کہ میں نے آپ کو سمجھا لی یہ بات۔ تو اس طریقے سے یہ چاروں مسلک، ان کے علاوہ بھی مسلک تھے، امام اوزاعی کا مسلک تھا، سفیان ثوری کا مسلک تھا،
وہ بھی صاحب مذہب بزرگ تھے، امام تھے وقت کے، ان کے بھی پیروکار تھے، لیکن جیسے کہ بعض بزرگوں کا نام زیادہ عرصہ اور کام زیادہ عرصہ چلتا ہے، بعض کا زیادہ عرصہ کام اور نام نہیں بھی چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی۔ تو ان کے بھی مسلک تھے، لیکن وہ مسلک آہستہ آہستہ نابود ہو گئے۔ بے عینی ہی جس طرح کشمیر سے بہت سارے دریا چلتے تھے، آج بیاس خشک ہے، پتہ ہے دریائے بیاس سنا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو نام سنا ہوگا، بیاس بھی دریا تھا، جنہوں ویا دے جے ویا، یہ ویا نہیں، یہ بیاس ہے، یہ دریائے بیاس ہے، اس کی گزرگاہ ہے، اس میں اب گندا پانی تھوڑا بہت آتا ہے ادھر ادھر کا، باقی وہ بیچارہ خشک ہو گیا۔ تو اس طرح اور بہت سارے دریا ہوتے ہیں جو آگے جا کر خشک ہو جاتے ہیں، اور سمندر تک تو کوئی بڑے بڑے دریا پہنچ پاتا۔ اب ستلج بھی گیا، اب ستلج بھی گیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ستلج میں پانی نہروں کا ڈال ڈال کر پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ نہروں کا پانی ادھر سے سندھ سے شراب جیل میں سے لا کر لاتے ہیں نا، صدر ایوب نے یہ بنائی تھی، یہ دو بڑی لنکس، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہاں سے، ان بچوں کو کیا پتہ، بڑوں کو شاید پتہ ہو۔ تو یہ سارے کا سارے پانی ادھر سے لا کر اس میں دریا ڈالا گیا ہے، ورنہ اس میں جب ہندو چھوڑتے زیادہ سیلاب آ جائے تو کچھ پانی اس کا آتا ہے پیچھے سے، ورنہ اپنا پانی اس کا برائے نام رہ گیا ہوگا، اگر ہوگا بھی تو برائے نام، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ بھی نہ رہے۔ تو یہی انداز سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض کا اصل سرچشمہ تھے، وہاں سے چلے دریا دینی تحقیق کے، تو کوئی کہاں تک 1 صدی تک پہنچا، کوئی 2 صدی تک پہنچا، کوئی 4 صدی تک پہنچا، اور الحمدللہ یہ 4 مسلک آج تک بھی چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وقت کافی زیادہ تھی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، امام ابو حنیفہ کے پیروکار امت کا 2/3 حصہ ہیں، یہ ایک تحقیق کی گئی ہے، لیکن امام شافعی کے پیروکار بھی بہت سے ہیں، چنانچہ انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر اور دیار عرب کے بعض علاقوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک زیادہ چل رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں دیکھنا ہو تو تھوڑا سا رنگ وہ اہل حدیثوں میں ہے، 100% نہیں، کیونکہ یہ امام شافعی کو اپنا امام نہیں مانتے، سمجھو، یہ بھی بتا دو فرق کیا ہے۔ امام شافعی کو اپنا امام مانے تو ہمارے یہ بھائی ہیں، پھر ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ امام شافعی کو اگر مانتے ہیں رفع یدین کی وجہ سے، فاتحہ خلف امام کی وجہ سے، پیچھے امام کے فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے، تو جو قدر ان کے دل میں اولیاء کی ہے وہ بھی تو مانے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو مشکل آتی ہے، میں امام ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جا کر 2 نفل پڑھتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی تو ماننے نا۔ امام شافعی تو وہ ادب کرتے ہیں کہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور بچہ کھیلتا کھیلتا قریب آ جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دور چلا جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر حدیث پڑھانے لگتے ہیں، پھر وہ بچہ کھیلتا کھیلتا قریب آ جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ حاضرین پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی طبیعت میں تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی عارضہ لاحق ہے کہ آپ بار بار کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے؟ پھر میں نہیں، الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ ایک سید زادہ ہے، وہ کھیلتا کھیلتا قریب آ جاتا ہے تو اس کے عدم میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک سید زادہ ہے بچہ چھوٹا سا، وہ کھیلتا کھیلتا قریب آ جاتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور الحمدللہ یہ بزرگوں کا فیض جو ہے بندہ سنتا ہے نا، پردہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک افتخار شاہ بچہ تھا، یہ ارشاد شاہ کا بیٹا، یہ اور مشہود اکٹھے پڑھتے تھے۔ یہ گئی کشمیر سیر کے لیے تو مشہود آگے بیٹھ گیا، آگے منظر اچھا نظر آتا تھا، پہلے بیٹھ گیا، اس کے پیچھے افتخار بیٹھ گیا پچھلے، تو میں اندر داخل میں نے دیکھا تو مجھے وہ پیچھے بیٹھا ہوا اچھا نہ لگا، تو میں نے مشہود کو پیچھے کر دیا، اس کو اگلی پر کر دیا۔ اس وقت مشہود کو بظاہر تو تکلیف ہوئی ہوگی شاید، لیکن میں نے اس لیے کہ بلکہ میں نے کہا تھا بیٹا دیکھو سید تمہارے پیچھے بیٹھا ہے، اس کو آگے بٹھاؤ۔ تو یہ افتخار شاہ نے ایک مضمون لکھا تھا المنظور رسالے میں، اس میں بچے نے مجھے حیران تو کچھ وہ یاد رہی بات، اس نے وہ بڑے ہو کر وہ بات لکھی اور بیان کی اپنے ایک مضمون میں، اور میرے لیے خراج تحسین پیش کیا کہ حافظ صاحب اس مزاج کے تھے، بچے اچھی باتیں چھوٹی باتیں چھوٹے بچپن میں باتیں یاد رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان پر شفقت کرنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔
جتنا بھی ہو سکے یہ اثر لیتے ہیں اس کا۔ استاد بعض کا سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں۔ آج مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بچپن کے استادوں نے کیا کیا احسان کیے اور کیا کیا ستم ڈھائے، اب مجھے یاد ہے۔ اس لیے بندے کو ٹیچروں ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت منمانی باتیں کرتے ہیں ہم، طرح طرح کی حرکتیں دکھاتے ہیں بچوں کو، اور سمجھیں گے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک ایک بات کو سمجھتے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے استاد کو بڑا معیاری کردار ہونا چاہیے اس کا۔ یہ بھی میرے زندگی کے سبقوں میں سے ایک سبق ہے کہ وہ نوٹ کرتے ہیں ایک ایک بات کو۔ آج مجھے اچھی طرح یاد ہے، حالانکہ وہ اچھا زمانہ تھا، کہ کس کس استاد نے مجھ پر احسان کیے، کس کس استاد نے مجھ پر ظلم کیا، کس استاد نے بغیر تحقیق کے مارا، بے گناہ مارا اور حد سے زیادہ مارا، اور وہ مجھے دل میں اس کے صدمے ہیں۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا یہ بندہ صاحب کتاب ہوگا۔ میں نے 3 مرتبہ کتاب کی ترمیم کی ہے جو میں لکھ رہا ہوں اپنی سوانح عمری نا۔ پہلے بہت سانچے لکھ دیے، پھر اس کو کاٹ دیا، یار جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں یہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے، پھر لکھے، پھر کاٹ دیے کئی۔ اس وجہ سے کتاب دیر ہو رہی ہے۔ کبھی جی چاہتا ہے سچ سچ لکھوں، جب اپنے بارے میں سچ سچ لکھا ہے، اپنے باپ کے بارے میں سچ لکھا ہے، دادا کے بارے میں سچ لکھا ہے، تو دوسروں کے بارے میں بھی سچ لکھ۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، چھوڑو، معاف کرو، درگزر کرو۔ مزہ تو بڑا آتا ہے ویسے سننے میں، اور سبق آموز ہے وہ باتیں، سبق آموز ہیں۔ بطور استاد اگر کوئی پڑھے تو خیال کرے گا کہ واقعی اس طرح سوچ سمجھ کر سزا دینی چاہیے، بلکہ منوا کر سزا دینی چاہیے۔ بچے کی غلطی وہ خود مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر سزا کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یاد رکھیے، یہاں سازا بیٹھیں، بچہ اگر تسلیم کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر مارو، اب مارو ہی نہیں، مارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مقصد تو یہ احساس دلانا، تو احساس جب اس کو ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، بس کافی۔ اور اگر غلطی کا احساس نہیں دلا سکے، دے تیرے دی پھاڑو سارے کان، وچے بیمار، وچے مطلب مجبور، وچے شرارتی، وچے شریف، 5 لا دے جی سارے لتر۔ یہ استاد بننے کے قابل ہے۔ استاد کی سب سے زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے، اور استاد کو سب سے زیادہ وقی اور صاحب کردار ہونا چاہیے، اور دانشور ہونا چاہیے۔ بات دور نکل گئی تو امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں۔ 12-13 سال کی عمر میں اتنے قابل ہو گئے تھے کہ فرماتے تھے کہ جو مسئلہ چاہو پوچھ لو۔ اور تقریباً 15 سال کی عمر میں امام مالک کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، دربان بن کر، گویا ایک طرح جو شخص فتویٰ لیتا ان سے، یعنی اتنی حد تک پہنچ گئے تھے شاگرد۔ اور یہ ہو جاتا ہے، آپ نہیں اچھے شاگردوں سے سبق پڑھوا لیتے آگے، بلکہ بعض اوقات آپ تھوڑا سا بے پرواہی سے سن رہے ہوں تو شاگرد آپ کا اچھا ہو تو وہ آپ سے اچھا سن لیتا ہے، کہ اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، آپ کی کئی طرف توجہ ہوتی۔ امام مالک سے جو فتویٰ کوئی لیتا نا تو آپ دروازے کے باہر کھڑے رہتے تو اس سے پکڑ کر دیکھتے، اگر 100% تسلی ہوتی تو اس کو جانے دیتے، ورنہ اگر اس میں کوئی محسوس کرتے چیز تو اس کو کہتے واپس لے جاؤ، اور ان سے عرض کرو کہ دوبارہ اس پر نگاہ ڈالیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ نگاہ ڈالتے اور اس کی زیادہ درستی تصحیح کر کے دے دیتے، پھر اس کو جانے دیتے۔ یعنی گویا کہ یہ میں ادب سے بات کروں گا، اس لیول پر پہنچ گئے تھے کہ اپنے استاد صاحب کی لکھی ہوئی چیز کے اندر غور کر لیتے تھے کہ یہاں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، یا یہاں کچھ کمی ہونی چاہیے، یا اس کو اس طرح انداز میں ایکسپلین ہونا چاہیے تھا۔ تو اتنی بڑی بات ہے۔ تو بہت بڑے امام ہیں آپ بھی، اور بہت سے آپ کے پیروکار ہیں۔ اور حد کی بات تو یہ ہے کہ جتنے محدثین ہیں، بخاری، مسلم، مشکات والے، یہ سب شافعی مسلک کی۔ اسی وجہ سے اہل حدیث ہمارا گلا دبا لیتے ہیں، قاری صاحب وہ ہمارا گلا دبا لیتے ہیں۔ سیانا ہونا چاہیے بندے کو، جواب ہونے چاہیے بندے کے پاس، وہ گلا دبا لیتے ہیں۔ وہ کہتے تسی کتوں دے بن حق والے ہو گئے، سیاستہ کوئی بھی تہاڈا تا بندہ ہی کو نہیں، حنفی ہو، تمہارا مسلک تو ثابت ہی نہیں۔ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا رفع یدین، تمہیں ایک حدیث دکھا دو تو ہم مان جائیں، پھر ہم حاشیے پڑھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں حاشیے کی بات چھوڑو، متن میں دکھاؤ، حاشیہ تو تمہارے مولویوں نے لکھا ہے۔ تو اس کے جواب ہونے چاہیے، جواب کے لیے پھر میرے پاس آؤ، میں کیا کروں؟ جنہوں اللہ نے عقل دیتی انہوں دانے نہیں دیتی، دانے عقل نہیں دیتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔